الناس اس طرف اشارہ ہے کہ تمام لوگوں پر امت محمد گواہ بنے گی، یعنی الف لام اس کے اوپر استغراق کا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آئے ان کے لیے امت محمدیہ گواہی دے گی۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس انداز میں گواہی دے گی، وہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے، ڈر سنانے والے نہیں آئے تھے، ہمارا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو وہ چونکہ جھوٹ کے عادی ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا تھا ہمارے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ کیا کوئی آیا نہیں تھا، تو امت محمدیہ گواہی دے گی، بلکہ پہلے انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کیا آپ کو ہم نے نہیں بھیجا تھا ان کے پاس، آپ نہیں گئے تھے؟ تو تمام انبیاء کرام کہیں گے بالکل مولا ہم گئے تھے، ہم ان کے پاس گئے تھے، تیرا پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے جھٹلایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس دلیل کے لیے کوئی ہے موجود جو تمہاری گواہی دے سکے؟ تو امت محمدیہ ان کی گواہی میں گواہی دے گی۔ پھر امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو امت محمدیہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرے گی کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے پتہ چلا کہ پچھلے انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا تھا اور ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، انہوں نے اپنا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا انہوں نے پہنچایا تھا۔ تو یوں امت محمد تمام لوگوں کی طرف گواہ ہوگی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے، یعنی سب پر گواہ بنیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر تم تھے، ہم نے نہیں بنایا، ماں یہاں پر نافی، ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر تم تھے پہلے تھے، مگر لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم دیکھ لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ایڑیوں کے بر پلٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ ضرور شاق ہے، ضرور مشکل ہے، ضرور گراں گزر رہا ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر نہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان کو ضائع کرے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو امت وسط کا معنی بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ امت جو ہے تمام لوگوں پر گواہ ہوگی، اس کی حیثیت بیان کی تھی کہ کس طرح۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی گواہی ہے، اس کا انکار نہیں ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی گواہی ہے کہ سرکار علیہ السلام جو گواہی دیں گے اس کو کوئی رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی رد نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام جس کے لیے گواہی ارشاد فرماتے، کیوں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو شہید بنایا۔ شہید کا معنی گواہ، اور گواہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے معاملات ہوں وہ گواہی دے گا۔ تو اس لیے وعظ کا ایک معنی، یعنی قرآن پاک میں جہاں پر وعظ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اذا کا معنی، اس کا معنی لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے جب، لیکن اصل میں اس کا معنی ہے اذکرو، اور یاد کرو جب، یہ معنی ہے۔ اس کا معنی لغوی اعتبار سے معنی کیا ہے؟ جب، لیکن اصل حقیقتاً معنی اس کا یہ ہے، آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر جلالین میں اس کے بعد لکھا ہوا اذکرو، یاد کرو، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ جیسے سورہ فیل نازل ہوئی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب یہ جو جملہ ہے یہ کس سے کہا جاتا ہے؟ جس نے دیکھا ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نور کی ولادت سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہوئے تھے۔ تمام اشیاء میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو بیان کیا، نور کو پیدا فرمایا۔ اس روایت کو بیان کیا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت حافظ الحدیث اور تمام جتنے بھی حدیث کے لکھنے والے ہیں، حدیث کو جمع کرنے والے، ان کے اساتذہ، ان کے استاد یہ ہیں مصنف عبد الرزاق کے جنہوں نے اس کو لکھا ہے۔ وہ اس حدیث پاک کو جسے حدیث نور کہا جاتا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا
اعلیٰ حضرت نے کئی جہاں جس مقام پر نور کی بحث کی ہے اس میں یہ والی حدیث ضرور ذکر فرمائی ہے کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی، اس حدیث پاک کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے، اور اکثر محدثین جب کسی روایت کو بیان کر دیں تو وہ حدیث تواتر کے لحاظ پر آ جاتی ہے، اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو قبول کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، آپ گواہ بنیں گے، سب پر گواہ بنیں گے، اور آپ کی گواہی قطعی گواہی ہے، آپ گواہی دیں گے، جس کے لیے آپ گواہی دیں گے اس کی حق میں آپ کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر کسی کا مرتبہ واضح ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو پہچانتے ہیں، امتیوں کے باپوں کو پہچانتے ہیں، ان کے دادوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام پر امتی کا ایمان حضور علیہ السلام پر واضح ہے، حضور علیہ السلام پر منکشف ہے کہ یہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ سرکار علیہ السلام پر امتی کے گناہ بھی واضح ہے، وہ گناہ جو خلوت میں بھی بیٹھ کر کریں گے وہ حضور کو معلوم ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنے امتی کے گناہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو بھی معلوم ہے کہ سرکار اسلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ امتی کے کیا وجہ ہے کہ اس کے ایمان میں برکت نہیں ہو رہی، ایمان کی ترقی نہیں ہو رہی، کیا رکاوٹ ہے، یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب جانتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی گواہی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے جس کے حوالے سے ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم ہر حضور علیہ السلام کا حکم مانیں کہ سرکار علیہ السلام نے جن کے فضائل بیان کر دی اب انہیں تسلیم کرنا ہم پر ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میں ساری باتیں آ گئیں کہ حضور علیہ السلام نے اگر اہل بیت اطہار کی شان بیان کی تو ہم اہل بیت کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ازواج مطہرات کی شان بیان کی تو ہم ازواج مطہرات کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ذاتی حیثیت سے ازواج مطہرات کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام سے ان کا تعلق جڑ گیا اب یہ پوری امت کی مائیں ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ ہماری حقیقی مائیں کروڑوں کی تعداد میں ان کی عزتوں پر قربان ہو جائیں۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور اس نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب ماں سے کوئی بھی دیکھے نا، یہی تو فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام ازواج مطہرات پر نکاح حرام فرما دیا، اب یہ کسی سے بھی نکاح نہیں کریں گے۔ حالانکہ اصولی اور شرعی طور پر کیا حکم ہے کہ عورت جب عدت گزار لے، اپنی فوتگی کی جو عدت ہے وہ گزار لے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے، اس حکم سے مستثنا ہے ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ جو ہے وہ کس سے بھی نکاح کر لیں، ان پر نہیں ہے، وہ حرام ہے ان کے لیے۔ ساری ازواج مطہرات پاکیزہ طیب طاہر رہی، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا۔ تو حضور علیہ السلام جس کے بھی حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار السلام شان بیان کریں، فضائل بیان کریں، تو ان کے لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی فضیلت کا اقرار کریں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ ازواج مطہرات ہوں، ہمیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا۔ آج کل کا کوئی بھی پیر اٹھ کر کوئی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جملے کہے تو ہم آپ اس سے تعلق اپنا ختم کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابی رسول کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے پر ہم اور آپ کا ایمان نہ سلب ہو جائے۔ تو ہمیں ایسے کسی بھی بندے سے کوئی عمل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کسی کو میرے صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کا مرتبہ کیسے ہوا؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے ان کے مرتبے پر گواہی دی۔ اب وہ جو حضور کے سامنے موجود رہے ہیں ان کی بھی فضیلت کا ہمیں اقرار کرنا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے سامنے موجود نہیں ہے اور ان کی سرکار علیہ السلام نے شان بیان کی ہے، تعریف کی ہے، جیسا کہ حضرت اویس قرنی علیہ الرحمہ، ہمیں ان کو بھی ماننا ہے، ان کی صحابی، ان کی بھی فضائل کا اقرار کرنا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ رسول تم پر گواہ ہیں۔ تو گواہ سے ایک معنی یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور جس کی شان بیان کر دیں، ہمارے لیے حق یہی ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ خلفاء راشدین ہوں، ان کے درمیان ضرور مرتبہ ہے، درجات ضرور ہیں، لیکن صحابیت میں سب ایک ہیں، صحابی ہونے میں ہمارے لیے ایک ہیں، درجات بلند ہیں ان کے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی کے درمیان
اتنا بڑا تفاوت ہے درمیان میں مراتب کے اعتبار سے، لیکن صحابیت تو ایک ہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی، ان کے درمیان جو معاملہ ہوا، ہمیں اس درمیان ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ہمارے لیے حکم یہی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا، اعلیٰ حضرت فرماتے حق بدستے ہے درے کر رہا، کہ حق پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم تھے، حق بدستے ہے درے کر رہا، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ ہمارے لیے یہ کہ ہم تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں نہیں کروڑوں غوث مل کر کسی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی اپنے کسب سے اپنی عبادت و تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے راتوں کو جاگ کر نوافل پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے صحابی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا نا۔ یہ ہم سب صحابی کب بنے گا؟ جب اس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں نہیں کروڑوں غوث مل کر کسی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، تو یہ جملہ لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کارے فجار، کہ جو ان پر تان و تشنیع کریں، ان کو گالیاں دہیں، ان کو برا بھلا کہیں، غلط جملے ان کی طرف منسوب کریں، تو یہ فجار کا طریقہ ہے، فاجروں کا، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بس سمجھنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی، اور اصولی طور پر یہی ہے کہ جس سے خطائے اجتہادی ہو تو اس کے لیے ایک درجہ ضرور ہوتا ہے۔ مجتہد کے لیے یہ جو شرعی طور پر جو حق پر ہوتا ہے اس کے لیے 2 درجے ہیں، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے، اور جب مجتہد سے غلطی خطا ہو تو خطا پر اس کے لیے 1 درجہ ضرور ہے، یعنی اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ تو فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو کہ جس پر تم پہلے تھے، مگر لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایریوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی اس کی حکمت کو بیان کر رہی ہے، کہ قبلے کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ تھی کہ تاکہ دیکھ لیں کہ ایمان پر استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ تبدیلی قبلہ کا حکم آیا، بہت سے منافق مرتد ہو گئے، بہت سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے ہی پھر گئے، اور انہوں نے منافقین نے اور مل کر جو ہے نا انہوں نے آپس میں بات کی اور اس پر اعتراضات شروع کر دیے کہ ان کا قبلہ ہی صحیح نہیں ہے، انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا، کیونکہ منافقین کا جھکاؤ، ان کا میلان یہودیوں کی طرف تھا۔ اب چونکہ قبلہ ایک تھا، یہودیوں کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں کا بھی یہی تھا، جیسے ہی اس میں تبدیلی واقع ہوئی تو ایک دم سے وہ جن کا جھکاؤ یہودیوں کی طرف تھا وہ تو اسلام سے پھر گئے، بقیہ منافقین نے بھی اس پر اعتراضات کیے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ آیت مبارکہ مشرکین مکہ کے حق میں بھی اتری۔ جب خانہ کعبہ کو حضور علیہ السلام نے قبلہ بنایا تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ ان کا جھکاؤ، ان کی محبت، ان کی توجہ اپنی جائے پیدائش سے بدستور ہے۔ آج انہوں نے اپنی جائے پیدائش کو قبلہ بنا لیا تو اب جو ہے یہ اس دین کو بھی اختیار کر لیں گے، خود یہ تردد کا شکار ہیں، خود انہیں شکوک و شبہات اپنے دین کے حوالے سے۔ اگر نہیں ہوتا تو یہ قبلہ ایک ہی رکھتے، ان قبلہ تبدیلی ہو گئی۔ حالانکہ جس نے پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اس میں نبی علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ذو قبلتین ہوں گے، 2 قبلے والے ہوں گے۔ تو اب جب دوسرا قبلہ بنایا، یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بدستور حضور پر ایمان لاتے، ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا یہ کہ جب حضور علیہ السلام نے دوسرے قبلے کو بنایا، لیکن ان کا ایمان کے اندر اضافہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے وہ باتیں چھپا دی تھی، ان میں تبدیلی کر لی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام ذو قبلتین ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو تو حضور پر بدستور ایمان لے کر آنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے تو نشانی حق ثابت ہوئی کہ جو بیان کی گئی تھی، لیکن وہ اس سے پھر گئے۔ تو یہاں یہی بات بیان کی جا رہی کہ کون حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل جو ہے پلٹتا ہے۔ تو جو ایڑیوں کے بل پلٹ گئے وہ پلٹ گئے، لیکن کامل ایمان والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے یہ بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ کامل ایمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور عقیدت کا نام ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی چلا گیا وہ کہیں بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر کا معنی بھاگنے کی جگہ اور مکر کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دامن سے وابستگی سب کچھ ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ ضرور شاق ہے، ضرور گناہ گزرے گی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر نہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ تو کن پر گناہ ہے یہ ان پر گناہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، جو منافقین ہیں یہود و نصارہ، ان پر یہ گناہ ہے۔ لیکن جنہیں اللہ نے ایمان کی ہدایت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ہدایت دینا نصیب ہوگی، ان پر یہ گناہ نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے تو حضور کا حکم ہی سب سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، کہ سارے جو فضائل ہیں، ساری باتیں ہیں، سارے فرائض ہیں بعد میں ہیں، اصل حضور کا حکم ماننا ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل اصول یہی ہے کہ حضور کی بات مانی جائے۔ تو جو ایمان میں پختہ تھے، جنہیں اللہ نے ایمان کی ہدایت دی ہوئی تھی، جن کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق تھا حضور علیہ السلام کا، انہوں نے حضور کی اتباع کی، بقیہ ایڑیوں کے بل پلٹ گئے۔ اچھا، اب ایک اور سوال کیا یہودیوں نے آ کر، انہیں تو سب سے زیادہ تکلیف اس میں یہودیوں کو ہوئی تھی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ یہودیوں کو تکلیف یہ ہوئی کہ انہوں نے آ کر اعتراض شروع کر دیا، بولا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ جب کوئی قبلہ ہی تبدیل ہو گیا تو وہ نمازیں نہ ہوئی، وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھی ان کا حکم کیا ہے یہ بتاؤ۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے اعتراضات کر کے ان کے ذہن میں سوالات قائم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور جو نمازیں اب اور قیامت تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائیں گے یہ نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کے لیے مقبول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اصل میں اتباع رسول ہے کہ جب بیت المقدس کی طرف پڑھی جا رہی تھی یہ بھی حضور کی اتباع میں پڑھی گئی اس لیے مقبول ہیں، اور جب خانہ کعبہ کی طرف پڑھی جائیں گی یہ بھی حضور کی اتباع میں اس لیے مقبول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی میں تمہاری ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ لگا دیں کہ ایمان نماز ہے۔ کئی احادیث اس پر روایت ہیں کہ سرکار اسلام نے فرمایا کہ بین الکفر والایمان الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز سے محبت کیجیے، نماز کو خوب پڑھیے۔ نماز سے جب آپ کی محبت ہوگی، جب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کے ایمان کو قرار نہیں آئے گا۔ ایمان کو قرار ملے گا نماز پڑھ کے، ایسا اس کا رشتہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت رؤوف کا معنی مہربان، رحمت کرنے والا، رحیم کا معنی بھی یہی مہربانی کرنے والا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة